والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین گرامی قدر، آج کی اس نشست میں، اس مختصر سے وقت میں اللہ کریم کی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس کی سورہ یاسین کا مختصر خلاصہ عرض کیا جائے گا. روایات کے اندر سورہ یاسین کی گو کہ وہ روایات سند کے اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں، بہرحال فضائل آئے کہ قرآن مقدس کا دل ہے سورہ یاسین. اور اسی طرح ایک روایت میں آیا کہ سورہ یاسین کو فجر کے ٹائم اگر پڑھ لیا جائے تو سارا دن خیر والا گزرتا ہے. اس سورہ یاسین میں اللہ کریم نے شروع میں قرآن کی عظمت کو بھی بیان کیا اور صاحب قرآن محمد عربی جوان صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بھی بیان کیا. فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ حکمت والی کتاب ہے، اس سے زیادہ حکمت کسی اور کتاب کے اندر ہو سکتی نہیں ہے. لہذا جو قرآن کا انداز ہے وہ بھی حکمت والا ہے، قرآن کا جو عنوان ہے وہ بھی حکمت والا ہے، قرآن کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حکمت والا ہے، قرآن کا جو عقیدہ ہے وہ بھی حکمت والا ہے. قرآن حکمت ہی حکمت ہے. قرآن کے مقابلے میں کوئی اپنی حکمت چلانے لگے تو وہ خود ساختہ حکمت اس کی قرآن والی حکمت کے آگے چل سکتی نہیں ہے. فرمایا انک لمن المرسلین. یہ اب صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے. کافر کہتے تھے لست مرسلا لست مرسلا، کہ آپ اللہ کے رسول کوئی نہیں ہے، آپ کو اللہ نے رسول بنا کے نہیں بھیجا. اللہ پاک نے فرمایا یاسین
والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ کہتے یہ بکواس کرنے والے بکواس کرتے رہے، میں کہہ رہا ہوں انک لمن المرسلین، پکی بات ہے، اس کے اندر شک کی کوئی نہیں، آپ میرے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ علی صراط مستقیم، اور آپ صراط مستقیم پر بھی ہیں۔ آگے جا کے نا آخر میں وہ کہتے تھے یہ شاعرانہ کلام ہے اور پیغمبر جو ہے یہ شاعر ہے۔ آگے جا کے جواب دیا جائے گا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک بستی کا واقعہ بیان کیا گیا، سورہ یاسین میں ایک بستی کا واقعہ بیان کیا گیا، جس بستی والوں کی طرف اللہ کریم نے اکٹھے 3 رسول بھیج دیے۔ کتنے؟ 3 اپنے دائی توحید بھیج دیے، اور انہوں نے تینوں کا انکار کیا۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ کا عذاب ان پہ آیا، پھر ان میں ایک اللہ کا ولی تھا جو ان رسولوں پر جو ہے ایمان لے آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس سورہ یاسین میں دوبارہ جی اٹھنے پر ہیں، قیامت کے قائم ہونے پر دوبارہ زندگی ملنے کے جو ہے دلائل اور تذکرہ بہت زیادہ کیا گیا کہ موت آنی ہے، موت کے بعد پھر جو ہے تم دوبارہ قیامت کے روز اٹھائے جاؤں گے، تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ تو اس کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا بستی والوں کا، تو اس کا نتیجہ بھی یہی جو سورہ سبا سے عنوان چل رہا ہے کہ اللہ کے ہاں جو ہے نا کوئی شفیع غالب نہیں ہے، جن کو تم سفارشی سمجھ کر جو ہے پکارتے ہو، جب اللہ کی پکڑ آ جائے تو پھر کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے چھڑا سکتا نہیں، کوئی شفیع غالب نہیں ہے۔ ہاں جی توجہ کیجئے، اللہ کریم سورہ یاسین میں واقعہ بیان کریں، فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، بیان کیا جاتا ہے اصحاب قریہ کا واقعہ، اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا، فرمایا ہم نے ان بستی والوں کی طرف، اس کا ایک نام انطاکیہ ہے کہ یہ بستی کون سی تھی؟ انطاکیہ بستی۔ ہم نے 2 رسولوں کو بھیجا مگر اس قوم والوں نے فَكَذَّبُوهُمَا، ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ کیا کیا؟ ان دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا۔ جب ان دونوں کو جھٹلایا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اللہ نے ان 2 کی تائید کے لیے، مدد کے لیے تیسرا رسول بھی بھیج دیا۔ 3 رسول اب مل کے کیا کہتے ہیں؟ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، او بستی والوں سنو سنو، ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ہمیں پیغام حق سنانے کے لیے بھیجا ہے۔ اب رسولوں کی اس دعوت اور پیغام کے مقابلے میں قوم والے کیا کہتے ہیں؟ کافر قوم والے، کافر بستی والے کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا۔ سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا، اب ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا ترجمہ۔ قوم والے کیا کہنے لگے
کہنے لگے تم اللہ کے رسول نہیں ہو سکتے، تم اللہ کے رسول نہیں ہو سکتے، ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کے بشر ہو بھائی، بشر مثلنا، تم تو ہماری مانند ایک بشر ہو، ہم تمہیں رسول کیسے مان لیں؟ یعنی اس کافر قوم نے بشریت اور رسالت کو متضاد جانا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دیکھیں نا قرآن کہہ رہے ہیں، سورہ یاسین ہے، انہوں نے کہا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، ہم تمہیں کیسے رسول مان لیں، تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، جیسے ہم کھاتے ہیں تم بھی کھاتے ہو، جیسے تم پیتے ہو ہم بھی پیتے ہیں، جیسے ہمارے معاملات ویسے تمہارے بھی معاملات، شادی بیاہ یہ وہ سارا سلسلہ۔ ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے تمہارے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا تکذبون، تو جھوٹے ہو، نعوذ باللہ، رسولوں کو کیا کہا تم جھوٹے ہو، اور پہلا اعتراض کیا لگایا کہ تم بشر ہو، تم کیا ہو، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ یعنی انہوں نے بشر تو مان لیا، رسول تو جنہوں نے رسول مانا ہے بشر نہیں مانا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جنہوں نے رسول مانا ہے بشر نہیں مانا تو وہ ایمان والے بولیے ہیں؟ انہوں نے بشر مانا ہے رسول نہیں مانا، انہوں نے رسول مانا ہے بشر نہیں مانا، دونوں کا جرم ایک ہی ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دونوں پہ دفعہ ایک ہی لگتی ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ ہاں جی توجہ کیجئے۔ اب یہ دیکھیں لوگ پھر بات وہی آ جاتی ہے، کہتے جی یہ اعمال کوئی بات نہیں کرتے، اعمال کی بات نہیں کرتے، اور وہی بات سنیں اعمال کا منکر کون؟ کافر ہے کافر ہی ہو سکتا ہے نا، اعمال کا منکر جو ہے اعمال صالحہ کا قرآن میں اللہ نے انداز ہی اختیار کیا۔ اب سورہ عصر دیکھیے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن میں انداز ہے یہ، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، مگر ترتیب کو قائم رکھیں، ترتیب کو قائم رکھیں، پہلے ایمان والوں کے لیے عمل صالح، اور مشرک کے لیے عمل صالح ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، سننے کی، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں اللہ جو ہمارے دلوں پر جو زنگ چڑھے ہوئے ہیں، میل چڑھی ہوئی ہے، شیطان کا غلبہ، اللہ اس کو بھی دور فرمائے۔ اب سنیے گا، دیکھیے جہاں تک نماز کا تعلق ہے، امر مسلم میں سے نماز تو ایک ایسا عمل ہے، کافر اور مومن کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے، ایسے ہی ہے نا؟ قبر میں جو سب سے پہلا، قیامت والے دن جو پہلا سوال ہونا ہے وہ کس کا ہونا ہے؟ نماز کا ہونا ہے۔ کس کا ہونا ہے؟ نماز کا ہونا ہے۔ اچھا قرآن یہ کہتا ہے کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا بھئی تم جہنم میں کیوں آگے، تو وہ آگے سے جہنمی کیا کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز کی اہمیت اپنی جگہ پر حق ہے، مسلم ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مگر آپ توجہ کیجئے گا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اور یہ بڑے بڑے کافروں کا، ابو جہل کا نبی پاک کے ساتھ جھگڑا نماز میں تھا، بولیے ہیں؟ روزے میں تھا، حج میں تھا، زکوٰۃ میں تھا۔ اچھا آج کی بات لے لیں، آج جو مشرک ہے، غیر اللہ کا پجاری ہے، مساجد ہے نا ان کی، ہمارے سے زیادہ مساجد ہیں، خوبصورت بھی زیادہ بناتے ہیں، پیسہ بڑا ہے ان کے پاس، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تعداد بھی زیادہ ہے، نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں کوئی رولہ ہے ان کا؟ ہمارا ہم بھی نماز مانتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز کی فرضیت کے کیا ہے؟ آل تشیع نماز پڑھتے ہیں، بولیے ہیں؟ مرزئی
مرزائی قائل ہے نماز کے، پڑھتے ہیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ تو مسلمانوں نے اور علماء حق نے قربانیاں دے گے، قانون میں لکھوایا یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے، یہ مینار نہیں بنا سکتے، یہ لاؤڈ اسپیکر۔ نماز مرزائی بھی مانتا ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نماز کو شیعہ بھی مانتا ہے اور پڑھتا ہے، ایسے کہ نہیں؟ اور یہ سارے جو ہے نا غیر اللہ کے پجاری جو ہے اور 11ویں کھانے والے، حرام کھانے والے، یہ سارے جو ہے یہ نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ او بھئی ان کے تو قیامت کے دن اللہ کہتا ہے کہ ان کے جو ہے نا یہ تھکے ہوں گے، اعمال کرنے کی وجہ سے تھکے ہوئے ہوں گے، مگر اللہ پاک اعمال نامے کے اندر ان کے کسی عمل کو لکھے گا نہیں۔ حبطت اعمالہم، حبطت اعمالہم، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اب دیکھیے نا، ایک برتن میں آپ دودھ ڈالنا چاہتے ہیں اور وہ برتن اگر گندا ہے، وہ دودھ پاکیزہ چیز ہے، وہ جب گندے برتن میں آئے گی تو دودھ بھی کیا ہو جائے گا؟ بولیے کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا، نماز ایک پاکیزہ چیز ہے، پاکیزہ عبادت ہے، مگر اس کے لیے پہلے دل کا صاف ہونا ضروری ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ نمازیں تو اہل تشیع بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں تو مرزائی بھی پڑھ رہی ہیں، صدقے بھی دے رہی ہیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ سارے مشرک زکاتیں بھی دیتے ہیں۔ اس لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ عقیدہ۔ عقل مند بندہ کبھی بھی گندے برتن کے اندر دودھ، پہلے وہ برتن دھوئے گا، وہ محنت کرے گا، برتن کو صاف کرے گا، منجائی کرے گا، رگڑائی کرے گا، تاکہ یہ پاکیزہ چیز اس کے اندر آ کر بدبودار نہ ہو جائے، گندی نہ ہو جائے۔ ہم یہی تو محنت کر رہے ہیں، بابا کیوں سڑتے ہو، کیوں جلتے ہو، کیوں تانے دیتے ہو؟ ہے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ ایک یہاں لاکھوں کروڑوں نماز پڑھنے والے ایسے ہیں، نبی پاک کے قول کے مطابق نماز ان پر لعنت بھیجتی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں عقیدہ ٹھیک ہے، چھوٹی سی بھی نیکی نجات کے لیے کافی ہے، نہیں تو تھکے ہوئے آئیں گے میدان معاشر میں، عمل کر 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 کے تھکے ہوئے ہوں گے، مگر ان کے اعمال کا وزن، بولیے وزن نہیں ہوگا۔ اب اپنے ایمان سے بتائیے، میرا ایک سمپل سا سادہ سا سوال ہے، کوئی تقریر نہیں ہے یا کوئی کسی پہ اٹیک اور طنز نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے، کسی کو جلانے کے لیے، ساڑنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے جو مولوی، خطیب، مبلغ مسئلہ بیان کرے نا، وہ بہت بڑا بے ایمان ہوتا ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کی ساری، اس مولوی، اس خطیب کی بھی محنت ضائع ہے۔ اس کا جو ہے اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے اور دل کے اندر نیت یہ ہونی چاہیے میری بھی آخرت سدھر جائے، میرے سامنے بیٹھے لوگوں کے بھی آخرت، بس اس لیے مسئلہ بیان کرنا چاہیے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اب نماز 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 کی تبلیغ کر کے نماز پہ تو لگا لیا ہے، اور غیر اللہ من دون اللہ جو انما المشرکون نجسن ہے، جو غیر اللہ من دون اللہ ماس واللہ کی پکار کرنے والے ہیں، جن کی اپنی نماز نہیں، ان کے پیچھے تم جی نماز کی بڑی اہمیت ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، مجھے بتا دیجئے کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ بولیے نا، ہو جاتی ہے؟ تو یار اللہ پاک سمجھ عطا فرما دے، ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، ٹھپے ہم نے لگائے ہوئے ہیں۔ اور کسی، مجھے میرے والد صاحب نے بھی بچانے کے لیے قیامت کے روز نہیں آنا، بات یاد رکھیے گا ہے۔ اور میں اگر دیوبندی کہلواتا ہوں نا، مجھے دیوبندی اکابر میں سے کسی محترم اکابر نے بھی بچانے کے لیے نہیں آنا، وہاں مجھے بچائے گا تو میرا عمل بچائے گا، پہلے نمبر پر میرا عقیدہ بچائے گا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ اتاریے یہ پٹیے اپنی آنکھوں سے، یہ تعصب کی اینک اتار دیجئے، تعصب کی پٹیے اتاریے،
اگر اللہ کے دربار میں سرخ رو ہونا ہے نا، دعوت فکر دے رہا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، قرآن سامنے کھلا ہے، اللہ کا گھر ہے، دعوت فکر دے رہا ہوں، مخالفت برائے مخالفت مت کیجئے، تنقید برائے تنقید مت کیجئے، تنقید برائے اصلاح ضرور کیجئے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، تو بھئی ہم تو اپنی بھی نجات چاہتے ہیں اور دوسروں کی بھی نجات چاہتے ہیں، اور یہی پیغمبری مشن بھی ہے اور خاصہ بھی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے نہیں ہے سورہ کہف کے شروع میں، میرے محبوب مجھے پتہ ہے تیرا دل بڑا تنگ پڑتا ہے، تو دعوت دیتا ہے یہ مانتے نہیں ہے، تو اتنا پریشان ہو جاتا ہے، میرے محبوب پریشان نہ ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آپ کا کام صرف واضح پہنچا دینا ہے، آپ نے دل کو مت تنگ کیجئے، نہیں مانتے نہ مانے، آپ کا کام ہے مسئلہ پہنچا دینا، بیان کر دینا، کوئی مانے تب ٹھیک، نہ مانے اس کی مرضی، اس کا مقدر، اس کا نصیب۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم تو اسی نیت سے کرتے ہیں، نہیں تو ہم اگر مسئلے چھپائے نا تو یہاں ہمارے ساتھ کے مولوی سائیکلوں پہ تھے تو آج لینڈ کروزروں پہ گھومتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، اللہ ایسے حرام سے جو مسئلہ ہاتھ چھپا کے جیب میں جائے، پیٹ میں جائے، ہمارے بچوں کے پیٹ میں جائے، اللہ اس سے پہلے موت دے دے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہی توجہ کیجئے، آگے سے وہ کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا، تینوں رسولوں کو جھٹلا دیا، کہنے لگے بھئی تم تو ہماری طرح کے بشر ہو۔ وہ آگے سے پھر مل کے کہنے لگے قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، اوے ہمارا رب بھی گواہ ہے اس چیز پر کہ ہم اس کے بھیجے ہوئے رسول ہے، ہمارا کام ہے پہنچانا۔ وہی آیت آگی فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان تینوں رسولوں نے بھی کہا، جن کا قصہ یہ سورہ یاسین میں ہے، انہوں نے کہا وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ آگے سے قوم والے کیا کہنے لگے قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولا یمسنکم منا عذاب علیم۔ کہنے لگے قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولا یمسنکم منا عذاب علیم۔ کہنے لگے یہ تمہاری نحوست ہے، تمہاری کیا ہے؟ طیرنا کہتے ہیں نحوست کو، کس کو؟ نحوست کو کہتے ہیں یہ تمہاری نحوست ہے کہ تم جو ہے نا آگے یہ جو کہہ رہے ہو نا یہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تو دیکھو بارشیں بند ہو گئی ہیں، یہاں قید پڑنے لگی ہے، حالانکہ یہ ان کے اپنے اعمال کی سزا تھی کہ جو انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا تھا۔ پیغمبروں کو کیا کر دیا تھا؟ کہنے لگے قالوا انا تطیرنا بکم، یہ تمہاری طرف سے نحوست ہے جو ہم پر پڑ گئی ہے۔ اچھا باز آ جاؤ، اگر باز نہیں آؤ گے لنرجمنکم، ہم تمہیں کیا کریں گے؟ پتھر مار مار کے رجم کر دیں گے، یا ہم کیا کریں گے؟ تم ہماری طرف سے تمہیں جو ہے نا عذاب علیم، عذاب علیم پہنچے گا، سخت سزا ہم تمہیں دیں گے۔ اب اندازہ لگائیں حق بیان کرنے پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم منحوس ہو، حق بیان کرنے پر کیا کہہ رہے ہیں پیغمبروں کو
کہ ہم تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں گے، رجم کر دیں گے، یا ہم اور کوئی سخت سزا دیں گے؟ اللہ پاک یہ واقعہ بیان کر کے تسلی بھی دے رہا ہے کہ وہ بھی میرے رسول تھے، حق جب بیان کیا نا انہیں منحوس بھی کہا گیا، انہیں جو ہے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان کے خلاف سازشیں بھی ہوئیں۔ حق بیان کرنے والوں پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، یہ معاملات پیش آئیں گے، یہ معاملات پیش آئیں گے، پروپیگنڈے ہوں گے، الزامات لگیں گے۔ اور حق بیان کرنے والا جب حق بیان کرتا ہے نا تو منافقین کی مجلسیں بڑی سجتی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، ان کی مجلس اور محفل کا عنوان ہی حق گو لوگ ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ حق گو۔ قرآن ذکر کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دار الندوہ میں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ حق بیان کرنے والوں کے خلاف مجالس سجتی رہتی ہیں۔ یہاں بھی انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا جی اچھا یہ باز نہیں آتے نا حق بیان کرنے سے، لہذا ان کا کام تمام کر دو۔ کیا کرو؟ ان کا کام تمام کر دو۔ اب جب ان کو قتل کرنے کی سازش بنی ہے، بات مختصر کرنے لگوں، جب ان پیغمبروں کو قتل کرنے کا منصوبہ بن گیا، کیا بن گیا؟ منصوبہ بن گیا، اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، او شہر کے کنارے سے یسعیٰ رجل یسعیٰ، ایک مواحد مجاہد بھاگتا ہوا آیا۔ سبحان اللہ۔ ایک مواحد مجاہد جب اسے پتہ چلا کہ یہ بستی والے تو تل گئی ہیں، ان حق کے مبلغین کو، داعیے توحید کو، داعین توحید کو قتل کرنے پر تل گئی ہیں، اس نے اپنا اب فرض سمجھا، ایمان تو وہ لے آیا تھا نا ان کی دعوت پر ہے، اب اس نے کہا اب اپنے ایمان کو چھپانے کا ٹائم نہیں ہے، ظاہر کرنے کا ٹائم ہے۔ اللہ کے پیغمبروں پر مشکل ٹائم آ گیا ہے، اب گھر میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے بلکہ میدان میں نکل کر ان کے ساتھ کھڑا ہونے کا ٹائم ہے، ان کا ساتھ دینے کا ٹائم ہے۔ اور سچا معاہد وہ ہوتا ہے جب آل حق پر تکلیف آ جائے وہ جان نہیں چھڑاتا بلکہ جان چھڑکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیا کرتا ہے؟ جان چھڑکتا ہے، اپنی جان مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جان بچاتا نہیں ہے، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ وہ تو منافق ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب میدان سجا ہوتا ہے کہتی ہے مولانا صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے، جب مولوی صاحب قدم بڑھاتے ہیں پچھو سارے ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ جب مبتدئین کی طرف سے یا حملہ ہوا نا اور رولا گولا ہوا، خیر الحمدللہ اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ ہے، ہمیشہ تھوڑے جو ہے نا وہ کفار پر مشرکین پر غالب آتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس ٹائم تو تھے ہم دو تین، اور تو تھا کوئی نہیں۔ جب آئے خیر ایس ایچ او آ گیا، سارا مسئلہ ہو گیا، کافی بندے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے کہا جی آج یہ تھانے چلے ان پہ پرچہ دیتے ہیں۔ میں اب تھانے کے لیے جب پرچے کے لیے جا رہا، وہ سردار بابر ممتاز پھر وہ ڈی ایس پی بن گیا تھا، وہ بڑا ابھی پتہ نہیں شاید ایس پی ہے، وہ یہاں ایس ایچ او تھا سعادت آباد تھانے میں، یہاں چوک میں۔ اچھا یہاں بڑے بندے تھے، جب میں چلا نا ایس ایچ او کے ساتھ گلی کے کونے پہ، میں نے مڑ کے دیکھا پیچھے بندے ہی کوئی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میرے ساتھ خود، مگر الحمدللہ اس کے بعد جو ہے آل حق نے ساتھ دیا، ساتھ کھڑے تھے۔
جب گواہی کی ضرورت پیش آئی تب بھی کھڑے تھے، کھڑے ہوئے الحمدللہ، جنہوں نے دی اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، جو ساتھ کھڑے ہوئے اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس ٹائم یہ ولید سامنے بیٹھا ہے، اس کے والد صاحب غلام مصطفیٰ صاحب ہیں، وہ ماشاءاللہ بڑے ساتھ ایکٹیو تھے، اللہ ان کی جو ہے آخرت اچھی فرمائے، ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ مشکل ٹائم میں بندے جو کام آتے ہیں نا وہ یاد رہتے ہیں، تو سارے الحمدللہ پھر تاریخوں پہ ساتھ چلتے رہے جاتے رہے، اللہ سب کو اجر عطا فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب قدم بڑھاؤ اور مشکل ٹائم آنے پہ، مگر یہ اللہ کا ولی ہے جس کا نام حبیب نجار ہے، کوئی کھاتا پیتا نہیں ہے، سرمایہ دار نہیں ہے، ملک نہیں ہے، چودھری نہیں ہے، وڈیرا نہیں ہے، یہ حبیب نجار بڑائی ہے، لکڑی کا کام کرنے والا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ یہ بیچارہ مزدوری کرنے والا، مگر ایمان دل کے اندر مضبوط تھا۔ اب بھاگتا ہوا آگے آگے کھڑا ہو گیا، بھی قوم والوں کو کہتا ہے، او میری قوم والوں، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے رسولوں کا کہنا مان لو، رسولوں کا کہنا مان لو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، یہ رسول تم سے پیسے بھی نہیں مانگتے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تم سے فیس بھی نہیں مانگتے، فی سبیل اللہ کام کر رہی ہیں، تمہیں حق سنا رہی ہیں، ان کی بات کو مان لو، بات کو مان لو۔ قوم والوں نے کہا اچھا پہلے ترے وابی سنے، چوتھا بھی آ گیا، چوتھا بھی آ گیا۔ اچھا وہ کھڑے ہو گئے، پہلے اس کا کام تو تمام کرو، اس کا کام تمام کرو۔ وہ آگے سے ڈٹ گیا، کہنے لگا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، سن لو جو کرنا ہے کر لو، میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ نظریہ ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف میں نے لوٹ کر کے بھی جانا ہے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، میں اللہ کے علاوہ ان کو کیسے الہ مان لوں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، سورہ یاسین کا دعویٰ بھی ثابت ہو گیا، اللہ کے سامنے کوئی شفیع غالب اللہ جب پکڑنے پر آ جائے کوئی چھڑا سکتا نہیں۔ حبیب نجار کہنے لگا اوے میں ان کو کیسے الہ مان لوں؟ اگر رحمان میرے ساتھ کسی ضر کا ارادہ کرے یہ مجھے فائدہ پہنچا سکتے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، کان کھول کے سن لو، میں اپنے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔ انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دی، اللہ کے اس ولی کو پتھر مار مار کے جو ہے شہید کر دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ادھر اس شہید کے خون کا قطرہ ابھی زمین پر گرا نہیں ہے، قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، میں نے حکم کر دیا حبیب نجار کو جنت میں داخل کر دو۔ کس میں داخل کر دو؟ جنت میں۔ شہید زندہ ہے، شہید کو مردہ نہیں کہنا، شہید اب ٹائم نہیں ہے، شہید زندہ ہے، مگر کہا قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، کہاں داخل کر دو؟ جنت میں داخل کر دو۔ اللہ نے فرمایا جو توحید کو ماننے والے ہوتے ہیں نا وہ دنیا میں بھی سرخرو ہے، آخرت میں بھی سرخرو ہے۔